बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूं, वो है जी कि असाइलम के हवाले से। चूँकि बहुत से लोग जब असाइलम करते हैं, या आजकल स्पेशली जो स्टूडेंट्स के असाइलम हैं, या बहुत से लोग जो हैं वो केयर होम वीज़ा पे या बाकी किसी और वीज़ा पे आए होते हैं, जैसे सीजनल वर्कर वीज़ा पे लोग आए हुए हैं, या चैरिटी वर्कर वीज़ा पे। तो उसके बाद जब उनके पास कोई चॉइस नहीं बनती, या बहुत से लोगों के जेन्युइन केसेस भी होते हैं। सो ओवरऑल मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जो जब आपके असाइलम का वो फैसला आता है, और बहुत से केसेस में कुछ ऐसी वर्डिंग्स उन्होंने यूज़ की होती है, जो बहुत से जो लोग हैं जो इमिग्रेशन लीगल चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते, सो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है उसको अंडरस्टैंड करना। तो आज जो है मैं उसी पॉइंट के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ। जैसे जिस वक्त असाइलम का रिफ्यूज़ल आता है, तो उसमें रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर एक तो उन्होंने एक लाइन लिखी होती है जिसमें होता है कि जी क्लियरली अनफाउंडेड का अगर हम मीनिंग्स में आते हैं, तो सो टेक्निकली जो है ये क्लियरली अनफाउंडेड जो है ये अंडर सेक्शन 94 जो है नेशनैलिटी इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्ट 2002 के मुताबिक जो आता है, जिसमें मोस्टली जो है रिफ्यूज़ल के बाद एक तो वो लिखा जाता है कि जी कि यू डू नॉट हैव अ राइट ऑफ अपील। इसका मतलब ये होता है कि आपको राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं दिया गया, आपके पास अपील का राइट नहीं है अगेंस्ट ये जो आपका जो केस का हमने फैसला किया है, जो बिकॉज योर प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन राइट्स क्लेम्स हैव बीन सर्टिफाइड एज अ क्लियरली अनफाउंडेड। सो टेक्निकली उन्होंने ये वर्डिंग यूज़ की होती है कि जी के जो है वो क्लियरली अनफाउंडेड है, मतलब उसका कोई पंजाबी चुन कहने नहीं होता, सिर पैर कोई नहीं है कि इस केस का ना कोई हेड था ना कोई टेल थी। सो दैट्स वाई हमने इसको सेटिस्फाई नहीं हुए किसी भी तरीके से, तो हमने आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया है, और इसमें हमने आपको राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। एक तो ये चीज़ आ जाती है। फिर साथ ही जो इमिग्रेशन बेल है, एक वर्ड जो है अक्सर आप सुनते रहते हैं कि जी कि मैंने तो बेल नहीं करवाई, ना मैंने ज़मानत करवाई, ना मैं डिटेन हुआ, तो ये मुझे जो है इन्होंने लेटर के साथ ही जो है ये इमिग्रेशन बेल का वर्ड जो है वो क्यों यूज़ किया है। सो टेक्निकली तौर पे जब इस तरह की केस की रिफ्यूज़ल आती है, सो ऑब्वियसली राइट ऑफ अपील तो नहीं मिला होता, तो इमीडिएट जो है आप कंट्री भी लीव नहीं कर सकते होते हैं। लेकिन उन्होंने उस लेटर पे आपको लिखा होता है यू मस्ट नो लीव द यूके, जो है कि अब आप कंट्री को जो है वो छोड़ दीजिए, आप कंट्री को लीव कर सकते हैं। लेकिन साथ ही जो इमिग्रेशन बेल का वर्ड आ जाता है कि यू आर ग्रांटेड इमिग्रेशन बेल, कि हमने आपको जो है वो इमिग्रेशन बेल जो है वो ग्रांट कर दी है फ्रॉम द डेट ऑफ, ये जो फैसला जिस दिन हमने ये फैसला किया है उस दिन से आप की इमिग्रेशन बेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो अगर बहुत से केसेस में जिन लोगों को इमिग्रेशन बेल मिली होती है, उसमें उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आफ्टर इमिग्रेशन बेल जो है आप किसी और वीज़ा में जो है वो स्विचिंग, जैसे लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसने ड्यूरिंग उसका वैलिड वीज़ा है उसने असाइलम क्लेम कर दिया। अब उसका असाइलम का जो क्लेम है वो पेंडिंग है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अब उसके पास ऑप्शंस ये होते हैं कि कैश की डेट ख़त्म हो गई हुई है, असाइलम के केस का डिसाइड नहीं हुआ, सो उसी दौरान जो है उनको कोई कॉस मिल गया, कोई वर्क वीज़ा मिल गया, तो वो इमीडिएट तौर पे उस पर वर्क वीज़ा पे स्विचिंग उनकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो स्विच कर जाएं। लेकिन अब अगर हम इसी सिचुएशन को यहाँ पे देखते हैं, अच्छा एक तो मैं कल जो टुमारो कल एक वीडियो मैं बनाऊंगा वो इसी टॉपिक पे है कि अगर आपका कैश की डेट ख़त्म नहीं हुई, अभी तक वो वैलिड है, तो क्या तब भी आप जो है वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप वर्क वीज़ा के ऊपर, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है वो स्विचिंग कर सकते हैं। चूँकि अभी थोड़ी सी चेंजेस आई हैं अभी इमिग्रेशन रूल्स में, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि होम ऑफिस की जानब से उन्होंने 3-4 ऑप्शंस जो हैं वो दिए हैं अब, कि आप अगर इसमें फॉल करते हैं, आपका कैश की डेट अगर ख़त्म नहीं हुई, या कैश की डेट ख़त्म हुई है, या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है या कंप्लीशन नहीं हुई, अगर यूनिवर्सिटी से विड्रॉल है या इस तरह के और इश्यूज़ हैं, तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कैसे स्विच कर सकते हैं, उसके ऊपर ख़ैर मैं कल उस टॉपिक पे बात करूँगा। आज हम इसी ये जो असाइलम की रिफ्यूज़ल है उसी पे ही बात करते हैं। अच्छा, फिर ये आ जाता है कि जी कि इस तरह की जब सिचुएशन होगी और आपको इमिग्रेशन बेल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी ग्रांट की तरफ जब आप आ जाते हैं,
تو پھر اب آپ کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں؟ اپیل کا رائٹ تو ہوتا نہیں ہے آپ کے پاس. اب آ جا کے آپ یہاں صرف اس کو JR جو ہوتا ہے جس کو جوڈیشل ریویو کہتے ہیں, آپ اس پہ چیلنج کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے یا آپ کی یہاں پہ قانونی طور پہ جو ہے آپ کو پراپر انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. لیکن یہ اتنا آسان اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ویڈیو دیکھ کے اس کے اوپر آپ کوئی فیصلہ کر سکیں. اس کے لیے دا آلویز بیسٹ تھنگ کہ ٹیک اے پراپر لیگل ایڈوائس. اچھا, پھر یہ آ جاتا ہے کہ جب کلیم کرتے ہیں, جب آپ نے اسائلم کلیم کیا تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جی کہ آپ یو ہیو اے ویل فاؤنڈیڈ فیئر جو ہے, ویل فاؤنڈیڈ فیئر آف اے پرسیکیوشن جو ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ جہاں سے بھی آپ ہیں, جون سے بھی کنٹری سے آپ ہیں, تو آپ کو ویل فاؤنڈیڈ فیئر ہے کہ آپ کو یہ ایک اچھے لیول کا آپ کو خطرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کہ آپ کو تھوڑا بہت کو ڈر ہے, آپ کو اتنا شدید ڈر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ, آپ کی جو اسٹیٹ کی طرف سے آگے جو آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ, آپ کے باقی ڈپارٹمنٹ آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو انہی سے ہی ڈر ہے, یا انہی سے ڈر ہے, یا آپ کے جو اوپوننٹ ہیں, جو آپ کے مخالف ہیں, وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ انہوں کا ہاتھ پہنتا ہے, تہاڈا ہاتھ نہیں پہنتا. سو دے آر کوائٹ اسٹرانگ. سو آپ جو ہے وہ وہاں سے پروٹیکشن آپ لینے میں ناکام ہے جی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ والا جو آئی تھا لسٹڈ ان سیکشن 94 سب سیکشن 4 جو ہوتا ہے جی, یہ نیشنلٹی امیگریشن اینڈ اسائلم ایکٹ 2002 جو ہے اسی میں ہی آ جاتا ہے کہ آن دی بیسس آف یور ریلیجن اینڈ ریزن ناٹ کورڈ بائی ریفیوجی کنونشن. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ریفیوجی کنونشن جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایسی جو آپ کو ریفیوجی کنونشن جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے 1951 کا جو جنیوا کنونشن ہے, جس کی وجہ سے اسائلم کا لا جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ جی کہ کوئی بھی بندہ جس کو اس کی جان مال کسی بھی چیز کا ڈر ہو, یا کسی وہ گروپ والے تو خیر وہ بعد میں انہوں نے ایڈ کیے ہیں کافی عرصہ کے بعد, لیکن یہ جان مال کا ڈر ہے تو آپ وہاں سے پروٹیکشن نہیں مل سکتے ہیں. تو انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ ہے کہ آپ کسی سیف کنٹری میں جو ہے وہ پروٹیکشن لے سکتے ہیں. سو اس میں پھر ایک اور اہم پوائنٹ آ جاتا ہے جی کہ جو یہ پارٹ 11 ہوتا ہے جس کو امیگریشن رولز اکثر جو ہے ریفیوزل لیٹر میں آپ کے لکھا ہوتا ہے کہ جی کہ پارٹ 11 آف امیگریشن رولز اینڈ لیجسلیشن ان اے پلیس ٹو ڈیٹ آپ کہ جی کہ کیا اس کے مطابق آپ کا کسی بھی طریقے سے جو ہے, کیونکہ ہوم آفس جب آپ کے اسائلم کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, چونکہ بڑا لمبا چوڑا یہ ٹاپک ہے, اس کے اوپر ایک ویڈیو میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو بڑا کھل کے ساری چیزیں سمجھا سکوں گا, لیکن آج میں بیسک سا ایک فیچر آپ کو دوں گا کہ اس طرح کے ریفیوزل لیٹر میں آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے. تو لیکن اسی سے ریلیٹڈ سوالات آئیں گے تو میں پھر مزید تفصیل میں بھی اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا. اچھا, اس میں جب ہوم آفس کیس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے تو ذہن میں رکھیے وہ صرف ایک پوائنٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے تمام کارنرز کو وہ ٹچ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ کا کلیم کا کسی بھی طریقے سے اگر وہ آپ کو کوئی ریلیف دے سکیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کنسیڈر کریں کہ آپ کو جو ہے ریلیف دیا جائے. فار ایگزامپل اگر ہم اسی پوائنٹ کو اگر ہم آتے ہیں, لیٹ سے اگر کسی کا ہیومینیٹیرین پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے, یا لیٹ سے اگر ہم اسی پوائنٹ پہ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, آپ فیملی والے ہیں, میں نے اسٹوڈنٹ کا جیسے اگزامپل دی, اسی طرح اگر آپ فیملی والے ہیں, آپ کے ساتھ ہسبینڈ ہے, وائف ہے, بچے ہیں, اور پھر آپ بچوں کی ایج جو ہے وہ 7 ایئرز تک پہنچ رہی ہے, کنٹینیوس پیریڈ ہو رہا ہے, یا ان کا 5 سال ہو گئے یا 6 سال ہو گئے, پھر وہ اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی ہاف ایج کو جو ہے وہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں, آپ کی 20 ایئرز جو ٹائم ہے اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں, آپ کے ہیومن رائٹس کو بھی کنسیڈر کرتا ہے. سو اس میں وہ تمام چیزوں کو ایلیمنٹس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کیا آپ کو کسی بھی چیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ اس میں فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سو اس میں جو HP آ جاتا ہے جس کو ہم ہیومینیٹیرین پروٹیکشن کہتے ہیں, وہ اس میں وہ مختلف چیزوں کو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا آرٹیکل 3 جو ہے وہ اس میں انوالو ہے, کیا اس میں واقعی آپ کو ٹارچر کا خطرہ تھا وہاں پہ آپ کے اوپر جو ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو فیملی لائف ہوتی ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, جو موسٹلی جو ہم آرٹیکل 8 یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس جو ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں, جس کو رائٹ ٹو ریسپیکٹ فار اے پرائیویٹ اینڈ اے فیملی لائف. جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ
یہاں پہ رہ کے اپنی لائف کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ لائف کو بھی وہ کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ جو ہیں جن کی ساتھ میں وائف ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اور ان کو ٹائم یہاں پہ زیادہ انہوں نے گزار لیا ہوتا ہے یو کے میں, سو اس کو بھی وہ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ جو ہے وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ کیا یہ تمام چیزوں کو بھی اگر ہم کنسیڈر کریں تو اس بندے کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کتنی کی ڈیمیج ہوتی ہے. جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے جو اسائلم کیسز ہیں ان میں ان کی کریڈیبلٹی کتنی کی ڈیمیج ہوتی ہے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خیر بات آج لمبی ہو جائے گی. جیسے بہت سے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں جو خود اسٹوڈنٹ ہیں, یا وہ جس کو پیپر میرج کا آج کل بہت زیادہ چرچا ہے کہ جی میں تو پیپر میرج کی, یا میں خود اس میں انوالو نہیں تھا, یا میں اس میں ایجنٹ جو ہے اس نے ایسا کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر وہ بیک ہوم سے وہ ڈیورس پیپر منگوا لیتے ہیں. پھر وہ نیو شادی جو ہے وہ میرج کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپلیکیشنز کریں, تو وہ اس میں بھی وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ کیا یہ پری پلانڈ تھا یا اس طرح کی چیزیں ہیں. سو اس کو ہوم آفس جو ہے وہ بڑا ڈیپلی دیکھتا ہے, اور اس کے بعد اوبیسلی کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں جب تک آپ کی لیگل ایڈوائس نہ ہو وہ آپ کے لیے ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر ڈسکریشنری لیو کے حوالے سے بھی ہوم آفس دیکھتا ہے کہ کیا کوئی ایسی کمپیلنگ ریزنز ہیں کہ جی کہ آپ کو جو ہے ہم ثواب دیدی جس کو کہیں گے کہ ہم اپنی ثواب دی سے اپنی خوشی سے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ لیو دے سکیں کہ جی کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی ایکسیپشنل کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز ہیں اور آپ کے بڑی کمپیلنگ ریزنز ہیں کہ ہم آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ویزا گرانٹ کریں. سو اس میں یہ چیپٹر جو ہے یہ کافی لمبا ہے. آج میں سب ایک بیسک آپ کو یہ جو 8-10 ورڈز جو ہیں وہ ریفیوزل لیٹر میں آتے ہیں میں وہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں مزید تفصیل میں بات کروں گا اور اسی کو تھوڑا اور کھولیں گے تاکہ آپ کی میں گائیڈنس کر سکوں, آپ کو ایک راستہ دکھا سکوں. آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر.